كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا اور آخرت کے اندر جو چیز کامیاب کر دینے والی ہے، اللہ کی قربت اور رحمت کے حصول کا سبب ہے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اور فتنوں سے نجات دینے والی ہے، نیک اعمال اور انسان کی نیکی ہے. دنیا کے اندر اس بندے کو بڑا عقل مند، دانا اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے جو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ضرب تقسیم کرتا ہے. اور انسان کی آج کے مادہ پرستی دور کے اندر یہ نیچر اور فطرت بن چکی ہے کہ یہ ہر کام سے پہلے اپنا فائدہ اور نقصان سوچتا ہے، بلکہ یہاں تک کسی سے تعلق رکھنے سے پہلے بھی اپنے فوائد سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا. جب دنیاوی لحاظ سے انسان اتنا سمجھدار ہے، اتنا عقل مند اور دانا ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کی سوچ کی بنا پر اپنا عمل کرتا ہے، تو پھر یہ دین اور آخرت کے لحاظ سے سمجھدار اور دانا کیوں نہیں ہے؟ مختصر زندگی میں تو ضرب تقسیمیں دیتا ہے، لا فانی، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں پھر یہ گھاٹے کا سودا کیوں کرتا؟ میرا کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ کام کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ اور ظاہری اسباب اور فوائد کو بھی دیکھتا ہے. ایک طرف نیک عمل ہے، ایک طرف آخرت کی فکر ہے، ایک طرف وہ کام ہے جو اس کو آخرت میں نجات دینے والا اور اس کے کام آنے والا ہے، اور دوسری طرف اس کی دنیا داری ہے، تو کہتا ہے میں یہ کام کروں گا مجھے اتنا فائدہ ہو. اللہ رب العزت نے اپنی شریعت مطہرہ کے اندر انسان کی نیچر کو، انسان کی فطرت کو
اس کی کامیابی اور ناکامی کو، اس کی نجات کو، اس کی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فائدے والے کام بتائیں کہ اگر تم فائدہ دیکھنا چاہتے ہو اور فائدے والے عمل کرنا چاہتے ہو، فائدے والے کاموں میں اپنے شب و روز گزارنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ نیک اعمال کا فائدہ۔ پھر نیک اعمال کی طرف رغبت کرو، نیک اعمال کی طرف آؤ۔ سورۃ نحل کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی نیکی کا اس کو یہ فائدہ دیں گے، ہم اس کی نیکی کی قدر اور قیمت یہ لگائیں گے کہ ہم اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے پاکیزہ زندگی دیں، حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اس کو اس کے نیک اعمال کے بدلے میں جزا ثواب بھی دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کی جزا، اس کا ثواب اور اجر اس کے اعمال سے بہت اچھا ہوگا۔ نیک اعمال کی قدر و قیمت، میرے بھائیوں، نیک اعمال کا فائدہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار پورے جوبن کے ساتھ گزر رہا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجل ہوتا دن بدن دکھائی دیتا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن جو جلدی جلدی گزر رہے ہیں، اس کے دن بھی جلدی سے، اس کی راتیں بھی جلدی سے گزر رہی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن بھی عام مہینوں جیسے نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں بھی عام راتوں جیسی نہیں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے عمل بھی عام دنوں کے عمل جیسے نہیں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی نیکی بھی عام دنوں جیسی نیکی کے برابر نہیں۔ کامیابی کی نجات اور کامیابی کے دلیل اللہ نے نیک اعمال کو قرار دی۔ نیک اعمال کامیابی کی نجات ہے۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ نازل فرمائی، سورۃ العصر، پوری سورت غور فکر والی، پوری سورت تدبر اور تفکر کرنے والی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر، عصر کے وقت کی یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت، سارے کے سارے انسان، پوری انسانیت خسارے میں اور گھاٹے کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس گھاٹے اور خسارے کا تعلق کوئی دنوں کے ساتھ نہیں ہے، اس گھاٹے اور خسارے کا تعلق کوئی سیزن کے ساتھ نہیں ہے، اس گھاٹے اور خسارے کا تعلق کوئی مہینے اور سال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان الانسان لفی خسر، اس گھاٹے اور خسارے کا تعلق انسان کی ساری زندگی کے ساتھ ہے، نہ صرف دنیا کے ساتھ بلکہ آخرت کے ساتھ بھی ہے، کہ انسان گھاٹے میں چلا گیا، انسان نقصان میں چلا گیا، انسان خسارے میں چلا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے، گھاٹے سے، نقصان سے بچ گئے۔ سب سے پہلا عمل ان کے پاس کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ ایمان لے، ایمان لے آئے، عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیا، سمجھ لیا، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئے، قبر کی زندگی پر ایمان لے آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ایمان کے جزئیات ہیں، جو ان پر ایمان لے آتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنے دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرے، اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل بھی کرے۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اقرار کرے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں پر ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، پھر اس بات کا، اس ایمان پر دل سے تصدیق کرے، وعمل بالجوارح، پھر انسان اپنے جسم کے اعضاء پر عمل بھی کرے۔ آج ایمان والے تو ہیں لیکن عمل والے نہیں، بے عملی والے ہیں یا بد عملی والے ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون، ایمان والے بھی تھوڑے، پھر ان ایمان والوں میں سے جو نیک اعمال کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر اذکار کی پابندی کرنے والے، صدقہ خیرات کی طرف آنے والے، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، پھر ایمان والوں میں سے بھی آگے یہ اس سے بھی تھوڑے ہیں جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نیک عمل کی دولت کو رکھتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں نیک عمل درج کرواتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑے مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان دو الفاظ کو جمع کیا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ بندہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، وہ دنیا، وہ قوم جو ایمان لائی اور نیک عمل کرتی رہی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کو جوڑا ہے، ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کو متصل کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ عصر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہے، ظہر بھی گزر گئی، عصر مغرب عشاء فجر ساری گزر گئی، قرآن مجید کو پڑھے پڑھاتے سنتے سناتے سالوں مہینوں بیت گئے، ذکر اذکار کے قریب نہیں گئے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ایسی زندگی نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی والی زندگی، خسارے سے بچنے والی زندگی، گھاٹے کے سودے سے دور رہنے والی زندگی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل والی زندگی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر حق پہ رہیں گے، دین پر رہیں، شریعت پر رہیں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر رہیں گے، پھر اس دین پر آنے والی مشکلات پہ صبر کریں گے، تانے برداشت کریں گے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں گے، لوگوں کی تکلیف اور مصائب اور پریشانیوں اور دکھوں کو دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنی کامیابی کی خاطر، اپنی نجات کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، یہ ساری باتوں کو برداشت کریں۔ کیونکہ بندہ جب دین پر چلتا ہے پھر طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کی ملامتیں بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والے شروع ہو جاتے ہیں، اس عمر میں تو نے جناب داڑھی رکھ لی، تو کام چھوڑ کے نماز پہ جانے لگ گیا، تو جناب مری نران کغان نتیا گلی سیر و تفریح کی بجائے تو بھی جناب عمرے کی تیاری کرنے لگ گیا، تو بھی بیت اللہ کی طرف جانے لگ گیا۔ تیری عمر گھومنے پھرنے کی ہے، تیری عمر جناب چلنے پھرنے کی، سیر و تفریح کی ہے، تو اس عمر میں سیر و تفریح کی بجائے جناب تو مسجد میں جانے لگ گیا۔ تیری عمر کے نوجوان اور بچے تو ساری ساری رات سوتے نہیں ہیں، وہ تو جناب فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر سوتے ہیں، تو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے۔ اس عمر میں کون تہجد پڑھتا ہے؟ اس عمر میں کون فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہوں گی، تو برادری کے رسم و رواج سے منہ پھیر کے تجھے بھی سنت اور حدیث یاد آ گئی، تو جناب اپنے خاندان قوم قبیلے سے نکل گیا، تو اپنے دوستوں یاروں یارانوں سے یارانہ توڑ کر تو کہاں دین کی طرف آ گیا، تو کہاں قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گیا، تو کیسے جناب جمعے کے لیے جلدی جانے لگ گیا، درس قرآن کے لیے خلاصہ قرآن سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ بڑی بڑی باتیں ہوں گی، کہیں برادریزم ہوگا، کہیں برادری کے رسم و رواج ہوں گے، کہیں خاندان کے معاملات ہوں گے، کہیں آباء و اجداد کے رسم و رواج اور طور طریقے ہوں گے۔ آج کے دور میں بھی جب وہ دین پر چلے گا، قرآن و سنت پر چلے گا، شریعت پر چلے گا، اسلام پر چلے گا، جب بھی اس کی زندگی میں کوئی اہم موقع آئے گا
اس کو مجبور کیا جائے گا کہ شریعت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے، ہمارے خاندان اور برادری کے رسم و رواج پہ چل۔ خوشی کے موقع پہ بھی اس کو مجبور کیا جائے گا، ساری دنیا کرتی ہے ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوا، بیٹے کی مہندی کریں گے، رسم و رواج چلائیں گے، جناب ڈھول ڈھمکے کی تھاپ پر رقص کریں گے، یہ ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج پر چلیں گے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، سارے کرتے ہیں۔ جب کوئی فوتگی غمی ہوگی تو پھر بھی بدعات اور خرافات کی طرف اس کا امتحان آیا، امتحان میں ناکام ہو گیا۔ کامیاب ہونے کی بجائے دو ہی موقع اس کی زندگی میں تھے جب وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا، ایک خوشی کا موقع تھا، ایک غم کا موقع تھا۔ یہ بیچارہ بدقسمت دونوں موقعوں پہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، شریعت اور سنت کو چھوڑ گیا۔ پھر آپ معاشرے میں میرے بھائیوں نظر دوڑا کر دیکھیں، جس چیز کی بنیاد نافرمانی پہ رکھی گئی، جس چیز کی بنیاد سنت اور حدیث کے اعراف پہ رکھی گئی، سنت اور حدیث کے اعراض پر رکھی گئی، منہ پھیرنے کر رکھی گئی، اللہ نے اس بندے کو زندگی میں پھر سنت اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے سزا ضرور دی۔ اللہ نے پھر اس کو سزائیں دی ہیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ پھر جناب کیوں مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں، کیوں گھروں کے گھر اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان بکھر گئے، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، بربادیاں ہو گئی ہیں، کس وجہ سے کہ اس نے اس رشتے کی بنیادی سنت اور حدیث کے سے منہ موڑ کے رکھی تھی، نافرمانی اور شیطان کی پوجا اور شیطان کے راستے پر رکھی۔ اللہ نے 4 باتیں بیان کی ہیں میرے بھائیوں، 4 باتیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق بات پہ ڈٹے رہنا اور حق کی تلقین کرنا، صبر پہ ڈٹے رہنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ جس بندے کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ خسارے سے بھی بچ گیا، گھاٹے سے بھی بچ گیا، نقصان سے بھی بچ گیا، اور ناکامی اور نامرادی سے بھی بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا آخرت میں اللہ نے اس کو کامیاب بنا دیا۔ کامیابی کی ضمانت اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کو دی۔ یہیں پہ بس نہیں، جو بندہ نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھتا ہے، نیک اعمال میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو اس کے مال کی حفاظت کا بھی ذمہ دے دیتا ہے، اللہ اس کو اس کے اہل و عیال کی حفاظت کا بھی ذمہ دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے 16ویں پارے میں اور 15ویں پارے کے آخر پر کیا ہے۔ وہ دونوں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک گاؤں سے گزرے، مہمان نوازی اور ضیافت کے لیے کہا، انہوں نے مہمان نوازی اور ضیافت سے انکار کیا، دیکھا ایک دیوار گرنے لگی ہے، اس دیوار کو درست کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا تو جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ یہ جو دیوار ہم نے درست کی ہے، یہ صحیح کی ہے، جو گرنے لگی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے اس کو درست کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، نیکی کرنے والا دنیا سے چلا گیا، وہ نیک عمل کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، قبر کی زندگی میں ہے۔ اللہ کے 2 نبی اس کی اولاد، یتیم اولاد کے مال کی حفاظت اور اس کی دیواروں کی درستگی کا عمل اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، اللہ نے اس باپ کے مال، اہل و عیال کی حفاظت اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ہاتھوں سے کروائی۔ اسٹیٹ لائف کرواتے ہیں، انشورنس پالیسیاں کرواتے ہیں، بینک کے اندر فکس ڈپازٹ سکیمیں رکھواتے ہیں، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے پریشان ہیں، میرے مرنے کے بعد، مجھے کچھ ہونے کے بعد جناب ان کے کام آئیں گی، یہ پیسہ روپیہ کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، یہ جناب یہ مشکل وقت میں ان کے کام آئے گا۔ سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، لکی کمیٹیاں ڈالتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، مجھے کچھ ہونے کے بعد میری اولاد کے کام آئیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ بھی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد کے کام تیری اور تیری اولاد کی نیکی آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں دلیل دی،
والدین صالح ہیں، والدین نیک ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہیں، رزق حلال کی طرف آنے والے ہیں، حرام سے بچنے والے ہیں، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والے، شرک بدعات خرافات سے بچنے والے ہیں، اللہ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچاتا ہے۔ یہ صرف یہی پہ بس نہیں کہ بندہ سوچے والدین نیک ہیں تو اولاد کو تو فائدہ ہو گیا، اولاد نیک ہے تو والدین کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان کی بہترین کمائی جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، بہترین کمائی اس کی اولاد ہے۔ جب اس کی اولاد نیک عمل کرتی ہے، جب اس کی اولاد والد صالح یدعو لہ، یہ قبر میں چلا گیا ہے، یہ دنیا کے سارے معاملات اعمال اس سے منقطع ہو چکے ہیں، یہ قبر کی زندگی میں ہے، والد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، نفل و نوافل ادا کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اولاد کا ہر نیک عمل والدین کو قبر کی زندگی میں فائدہ دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ! یہ نمازیں پڑھے گی، اولاد کو اس کا اجر ملے، والدین کو اس کا اجر ملے گا، یہ صدقہ کرے گی اولاد، والدین کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اچانک اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے استفسار کرتا ہے، سوال کرتا ہے میرا عذاب ہلکا کیوں ہو گیا؟ فرشتے اس کو کہتے ہیں استغفار والدکا، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے تیرے عذاب کو ہلکا کر دیا۔ یہ اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آ رہی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایک بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اس کا درجہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں جب پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے استغفار والدکا، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، نیک عمل کیے ہیں، تیرے لیے دعائیں کی ہیں، تیرے لیے معافیاں مانگی ہیں، اللہ نے تیرے درجات کو بڑھا دیا۔ ہے کوئی بینک بیلنس یہاں کام آنے والا؟ کوئی گاڑیاں، کوئی کوٹھیاں، کوئی بنگلے، کوئی عہدے، بڑی بڑی مشارتیں، بڑا بڑا پروٹوکول، بڑا بڑا سٹیٹس، بڑا بڑا جناب اس کا حفاظتی حصار، اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ، یہ کچھ فائدہ آنے والا اس کو؟ وہ دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، یہ اپنی اولاد کو وزیر اعظم، صدر، پرائم منسٹر، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے چھوڑ جائے، لیکن اولاد بے عمل ہے، اس کو قبر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اولاد کو اس حالت میں چھوڑ گیا ہے، وہ 5 وقت کی نمازی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والی، عشر کا خیال رکھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، زکوٰۃ ادا کرنے والی، روزے رکھنے والی، حج کرنے والی ہے، اللہ کی قسم ہے اولاد کی ہر نیکی والدین کو فائدہ دیتی۔ اب انسان نے سوچنا ہے کہ اولاد کو نمازی بنا کر جائے یا بے نماز، اولاد کو دین کی طرف لگا کر جائے کہ یا دنیا داری کی مستی میں، اولاد کو عقیدہ توحید سکھا کر جائے یا شرک کے اندر رہنے دے، اولاد کو سنت اور حدیث کا سبق اور درس دے یا بدعات اور خرافات میں رہنے دے، اولاد کو دین کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑ کر جائے یا نیک اعمال، دین، عقیدہ توحید اور نیک اعمال ایمان سے دور کر کے جائے، یا اب انسان کی مرضی ہے وہ اپنے لیے فائدہ سوچتا ہے یا اپنے لیے نقصان۔ نیک اعمال اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بنتے ہیں میرے بھائیوں۔ جس کے پاس نیک اعمال ہیں اس کو اللہ کی رحمت ملے گی، اور جس کے پاس نیک عمل نہیں ہے اللہ کی رحمت کا حصول اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بد عملی ہے، بے عملی ہے، اس کو کہیں بھائی نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کر، حج زکوٰۃ کا، دین اسلام کا خیال کیا کر، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جواب دیتا ہے اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے مجھے بخش دینا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
اللہ نے اپنی رحمت کو نیکی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نیک اعمال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سورۃ جاسیہ کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ایمان اور نیک عملوں کی وجہ سے اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اور رحمت کے بغیر تو جنت نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بندہ 80 سال اللہ کی عبادت کر کے جب فوت ہوا، اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا تھا تو ساری زندگی نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی، نیک عمل 80 سال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت سے داخل کر دو۔ اس نے کہا اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جانا ہے۔ اللہ نے ایک نعمت کو اس کی 80 سال کی عبادت کے بدلے میں رکھا، ایک نعمت بھاری ہو گئی، اس کی عبادت ہلکی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہر نعمت کے بدلے پھر 80 سال کی عبادت لیا اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ پھر جنت میں چلا گیا۔ اللہ کی رحمت کا حصول اگر انسان چاہتا ہے دنیا میں بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، قبر میں بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، پھر اس کو اپنا وقت نیک اعمال میں گزارنا پڑے گا۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اللہ کا قرآن کہتا ہے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نیک اعمال کی توفیق کسی کو مل جانا یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ۔ اور کس کو توفیق ملتی ہے؟ جو نیک عمل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بڑے بڑے بندے دیکھے ہوں گے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں نماز پڑھ، بس جی دعا کریں میں بھی نماز پڑھنے لگ جاؤں، بھئی روزہ رکھا کر، بس دعا کرو جی میں روزہ رکھا۔ دعاؤں سے روزے رکھ رہے ہیں، کوشش کتنی ہے، کاوش کتنی ہے، تگو دو کتنی ہے، محنت کتنی ہے۔ کاروبار کے لیے تو محنتیں ہیں، دکان کے لیے محنت ہیں، دفتر جانے کے لیے جاب ملازمت، کھیتی باڑی کے لیے، یہ بزنس کے لیے تو محنت کوشش کاوش دن رات ایک ہے۔ صبح سب سے جلدی اٹھتا ہے، رات کو سب سے دیر سے لیٹ سوتا ہے، کس لیے؟ اپنی دنیا داری کے لیے۔ جب دین کی نیک عمل کی آخرت کی بات ہے تو پھر کہتا ہے بس دعا کرو جی میں بھی نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بندہ جب کوشش کرے گا نیک عمل کی طرف آنے کی تگ و دو کرے گا، پھر اللہ اس کو نیکی کی توفیق بھی دے دے گا۔ جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی عمل پہ توفیق دے دیتا ہے، عمل پہ مقرر کر دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ کہا گیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے وہ نیک عمل کرتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی منقول ہے نا، آپ دعا کیا کرتے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اعمال کی توفیق بھی مانگے، اپنی کوشش بھی کرے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے اعمال کی توفیق مانگتا ہے، اللہ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورۃ انبیاء پہ بیان کیا، بڑھاپے کی حالت میں وزکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی نیکیاں ہیں۔ وہ بندہ نیکیاں کرنے لگ جائے، صدقہ خیرات کرے، ذکر اذکار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کرے، جب وہ یہ سارے عمل کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑھا
بڑھاپے کی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے بہترین وارث پیدا کر دینا۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا بنا کر پیدا کی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو، اس کے معاملات کو بھی درست کر دیا۔ اولاد کیوں دی؟ دعا کیوں قبول کی؟ حالت کیوں درست کر دی؟ اس کی بیوی کی اصلاح کیوں کر دی؟ بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے اولاد کی دولت اور نعمت سے کیوں نوازا؟ اللہ اس کی وجوہات بھی اسی آیت میں بیان کرتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں اس وجہ سے کی ہیں، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ بے اولاد میرے بھائی، بے اولاد بہنیں، اس آیت کو بھی اور اس عمل کو بھی پلے باندھ لیں۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، کثرت کے ساتھ وظیفہ کریں، ساتھ اپنی نمازوں کا، فرائض کا پابندی خیال رکھیں، ان نمازوں کی حفاظت کریں، نیک اعمال کریں، اور ساتھ یہ وظیفہ کریں، رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اللہ ضرور ان کو نیک بیٹے، نیک بیٹیاں، نیک اولاد عطا کرے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی پھر نیک اعمال۔ اللہ رب العزت کی محبت جس نے حاصل کرنی ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، وہ بھی نیک عمل کرے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نیک بندوں سے، میرے اولیاء سے، میرے دوستوں سے، میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو بندہ میرے قریب کسی چیز کے ذریعے بھی آنا چاہتا ہے، میری قربت کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے مما افترضت علیہ، وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پہ فرض کی۔ جب فرائض کی پابندی کرے گا تو میرا قربت حاصل کرے گا، میرا تقرب حاصل کرے گا۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب بندہ میری قربت تلاش کرتا ہے، نفل و نوافل کی پابندی کرتا ہے، میں اس بندے سے پھر محبت کرتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ نیک اعمال اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل سے کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل اعلان کرتے ہیں آسمان اور زمین والوں میں، اللہ بھی فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے لیے اس سے محبت کرو۔ آسمان والوں اور زمین والوں کے دلوں میں پھر اس بندے کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بٹھا دی جاتی ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نیک اعمال انسان کے مصائب میں، تکلیف میں، پریشانی میں، فتنوں میں، مشکلات میں دوری کا سبب بنتے ہیں۔ انسان بڑی بڑی پلاننگز، منصوبہ بندیاں کرتا ہے نا، مجھے پریشانی آئے گی تو یہ میرے کام آئیں گے، مجھے پریشانی آئے گی یہ عمل میرے کام آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشکلات سے دوری نیک اعمال کی وجہ سے ہے، مشکلات سے نجات نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ صحیح البخاری کے اندر وہ بڑا مشہور واقعہ، 3 غار والے بندے جب سفر کر رہے تھے، بہت تیز بارش، آندھی طوفان آئی، ایک غار میں چھپ گیا، ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان غار کے دروازے پر آ کر رک گیا، بند ہو گیا۔ ان 3 بندوں نے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھے اور نیک اعمال کے توسل سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا، ان کو پریشانی، تکلیف، مشکل سے آزاد کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اللہ سے دعا کرو اپنے اس افضل عمل کے ذریعے سے جو تم نے عمل کیے ہیں، اس افضل عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں مشکلات سے نکال دے۔
ایک نے والدین کی خدمت پیش کی کہ میں اپنی والدین کا لمبا واقعہ ہے، دوسرے نے بدکاری سے بچنے کے لیے اپنا عمل پیش کیا کہ تیری رحمت اور رضا کو حصول کے لیے بچاؤں، تیسرے نے اپنی امانت داری کو پیش کیا، اللہ نے ان کو تکلیف پریشانی مشکل سے نجات دی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی عمدن جان بوجھ کر اور کبھی وہ سہون بھول چوک کر خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ ہود کے اندر جب بندہ نیکیاں کرے گا، نیک اعمال کرے گا، نیک عمل انسان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، نیک عمل انسان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ رزق میں اضافے کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور رزق میں اضافے کے لیے اسباب ایسے تلاش کرتا ہے جو اسباب اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے منافی ہیں۔ رازق کو بھول گیا ہے رزق کی تلاش میں، جب رازق کو رزق کی تلاش میں بھول جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے لگ جاتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم به تومۃ، کافر بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں اس کو رزق دے دیتا ہے۔ واما المؤمن، اور جو مومن بندہ ہے، فان اللہ یدخر له حسناته فی الاخرہ، جب وہ نیک عمل کرتا ہے اس کے اللہ اعمال کو، اس کے اجر کو، ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کر دیتا ہے۔ وَيُوقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا، اور اللہ اس کی نیکی کے بدلے میں دنیا میں اس کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو رزق میں اضافے کا سبب انسان کی نیکی بنی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا عمدہ رزق بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، ایک آدمی کو اس کے رزق سے اس وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر لتھڑ جاتا ہے، گناہوں اور نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ نافرمانی اور گناہوں کی زندگی میں پڑتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ تو دنیا ہے، آخرت میں بھی اللہ فائدہ دیتا ہے، جنت میں بھی فائدہ، جہنم سے بچنے اور جنت کے داخلے کا بھی فائدہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ جنتوں میں ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے پاس ایک بہت خوبصورت چہرے والا بندہ آتا ہے، وہ حسن الثیاب، بہت خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے، طیب الریح، بہت عمدہ خوشبو سے آ رہی ہوتی ہے، وہ آ کر اس مرنے والے کو کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، اس عمل کے ساتھ خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے گا، ھذا یومک الذی کنت توعد، تیرا یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت لباس، اتنی بہترین خوشبو، وہ پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرا تو وہ چہرہ ہے جو خیر اور بھلائی اور خوشخبریاں لے کر آیا ہے۔ وہ آگے خوبصورت انسان چہرے والا کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اب نیک عمل کرے گا میرے بھائیوں تو دنیا میں بھی کامیاب اور نجات، کامیابی اور نجات، رحمت کا حصول، اللہ کا تقرب، آخرت میں بھی جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، اللہ کی رحمت اور تقرب کا حصول، اور عالم برزخ میں، برزخی زندگی میں بھی، قبر کی زندگی میں اللہ اس کو نیک عمل کا فائدہ دے گا، نیک اعمال اس کی دنیا آخرت میں فائدے کا سبب بنے گا۔ آئیے نیکیوں کا موسم بہار جلدی جلدی گزر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگتے ہوئے نیک اعمال کریں، ساری زندگی اپنی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل پہ زندگی گزارے، نیک عمل پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ان الحمد